بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے۔ گرمیوں کی آمد ہے، اب سفرابی امراض زور دیں گے، گرمی کے امراض سر اٹھائیں گے۔ لیکن ایک اچھی بات ہے کہ جیسے جیسے گرمیاں آئیں گی تو کچھ خلاف توقع امراض ظاہر ہوتے، مثلا اب جو سردیاں گئی تھی ان میں لوگوں میں یرکان دیکھنے کو ملا، اور جو پھوڑے پھنسی خارش یہ چیزیں دیکھنے کو ملی۔ اب جو یہ موسم آ رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، موسم بہار ہے، اس میں دو قسم کے مریض اب سامنے آئیں گے۔ ایک وہ کہ جنہیں پھوڑے پھنسیاں داغ دھبے یہ جسم پر نمودار ہوں گے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں الٹی یعنی قے، دست، جنہیں عرف عام میں موشن کہتے ہیں، ان کے وہ کیسز سامنے آئیں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جیسے سفرابی امراض ہیں، یرکان ہو گیا یا التہاب ہو گیا، یہ گرمیوں میں ہونے چاہیے، اور جو خارش وغیرہ ہے یہ خشکی، چلو اس کا تو مانا ہے کہ یہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، عضلاتی تحریک کی وجہ سے مسامات رک جاتے ہیں، اور جو خارش کے ذریعے پانی نکلتا ہے، یعنی جو یہ مسام ہوتے ہیں جہاں سے یہ پسینہ آتا ہے، یہ مسام کثافت کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ یہی سبب ہاتھ پاؤں کی جلن کا ہوتا ہے، یا جہاں کی داغ دھبے مہاسے پھوڑے پنسیاں یا گڑھ قسم کے پھوڑے نکلتے ہیں، دمامیل جنہیں کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر اتنی کثافت لیے ہوتے ہیں، مریضوں کے لیے ایک وبال جان بنا ہوا ہے، اس کے اخراج کا راستہ نہیں ملتا۔ پھر انہیں جہاں جگہ نرم ہوتی ہے وہاں پر مواد جمع ہوتا ہے، پھر چمڑے کو اتنے کو وہ گلا سڑا دیتا ہے، وہاں سے پھر راستہ بنا کر وہ مواد پیپ، رات اور کچ لہو ایسی صورت میں وہ باہر آتا ہے۔ اب کل میرے پاس ایک مریضہ کا قارورہ بھی آیا اور اس کی ویڈیو بھی آئی کہ آپ سے ہم لوگ عمومی طور پر کچھ چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کچھ کو کم دیتے ہیں۔ مثلا لگا لے دھنیا، ہمارے مطلب میں بہترین قسم کی نسخہ جات میں جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے وہ ہلدی، سونف، ملٹھی اور دھنیا ہے۔ عام طور پر ہلدی، سونف، ملٹھی کا مشہور ہے، اسے سوسی بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن دھنیا یہ میں ایڈ کر بہت سارے جو میرے شاگرد ہیں، متعلقین ہیں، بیماری کی وجہ سے مجھ سے منسلک ہیں، انہیں بھی میں یہ تجویز کرتا ہوں۔ اب دوسری تصویر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سعودی عرب سے ہے، اس کی آنکھ میں جو یہ سرخی آ گئی، اب یہ خارش کا بنیادی طور پہ مریض تھا، عضلاتی مواد کو خارج کرنے کے لیے کچھ انہوں نے مقامی طور پر کچھ نسخہ جات استعمال کیے، تو یہ جو یہ اب آنکھوں کی سرخی ہے، بالخصوص یہ بائیں آنکھ کی، یہ ظاہر انہوں نے پھر جب مجھے بتایا کہ یہ چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں، تو پھر میں نے اسے ہلدی، سونف، ملٹھی کا کہا کہ بھائی آپ یہ چیز کریں تو آپ کی آنکھ کا جو یہ لہو ہے یہ کم ہو جائے گا۔ اگر اس پر دھنیے کا لیپ کر دیا جائے یا کوئی ایسی چیز، اس سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ کھیرا ہے، دھنیا ہے، اور ایسے ہی جو جن میں پانی ہوتا ہے وہ چیزیں اگر کی جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یا پھر خشک چیز بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے کتھا سفید ہے، یا یہ ملتانی مٹی جسے گاچی کہا جاتا ہے، یہ ہے ایسی چیز ہے، تو یہ بھی اس چیز کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب یہ جو خاتون تھی جن کی یہ ویڈیو ہے، انہیں جب میں نے دھنی کے لیپ کا کہا تو انہوں نے مجھے جو میسیجز کیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مریضہ کو بہت زیادہ بے چینی ہوئی، اور یہ جو بے چینی ہے جہاں پہلے درد یعنی یہ رحم میں پانی کی رسولیاں تھی، کچھ ایسا قسم کا تھا، اس کو لیپ کیا وہاں تو ٹھنڈک پڑ گئی، لیکن یہ جو درد ہے یہ پھر پورے پیٹ میں پھیل گیا۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس جیسے استسقائی صورت ہوتی ہے، پیٹ کی جھلیوں میں یہ پانی جمع ہے، پیٹ میں نہیں ہے،
اس کی وجہ سے وہ جیسے استسقا ہوتا ہے، یعنی یرکان کی بڑی ہوئی صورت ہوتی ہے۔ اب ہم دھنیا کو بے ضرورت سمجھ، جب اس کی لیپ کی اور اس کا تڑپنا یا اس کی بے چینی دیکھی تو اندازہ ہوا کہ اتنا بھی جو ہے نا یہ نیوٹرل نہیں ہے کہ جو ہم یوں کہہ سکے کہ اس کا تو کوئی نفع نقصان کچھ بھی نہیں ہے، ذائقے کے لیے استعمال، ایسے بات نہیں ہے۔ قدرت نے یہ خواص رکھے ہیں کہ وہ جب عین وقت پر سے لگایا جائے تو وہ نشانہ ٹھیک لگتا ہے۔ پھر میں نے بہرحال انہیں کہا تھا کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے تو آپ ٹھنڈے پانی کی ٹکور کریں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ گلے کیسو اور امر بیل، ریٹھا، ان کا مرکب بنا کر کوئی آدھ پاؤ یا چھٹانک لے کر کوئی 2 کلو پانی میں ڈال کر اسے اچھی طرح ابالے، اور پھر اسے مریضہ کو کسی ایسی چارپائی پر لٹائے کہ جہاں وہ پانی جمع، نیچے کوئی پرات رکھ دے جس سے وہ پانی جتنا آئے، وہ بہت سارے مریضوں پر یہ استعمال کیا، کم خرچ ہے لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ یہ ٹکور ایسی عورتوں کے لیے جن کے رحم میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، یا افرا کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے، اور حیض جو ہے یہ درد کے ساتھ آتا ہے، تو یہ چیز بہترین قسم کی کام کرتی ہے۔ اگر ایسی عورتیں جنہیں حیض درد کے ساتھ آتا ہے، یہ جو دھنیا ہے اس کا لیپ کیا جائے تو انہیں بہت سارے راحت ملتی ہے اور انہیں افاقہ ہوتا ہے درد میں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پانی جمع ہوتا ہے کہیں بھی جمع، یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، کمر میں ہو، سر میں ہو، پیٹ میں ہو، کسی جوڑ میں پانی جمع ہو جائے تو وہ سفرا ہو۔ دیکھیں جو سفرا ہے وہ جمع ہوتا ہے، وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس میں التہاب بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ درد بھی زیادہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس سارے رطوبتیں ہوتی ہیں انہیں اپنی تیزی کی بنیاد پر ختم کر دیتا ہے، اور جو وہ لبریکیشن ہوتی ہے اس سے اپنے اندر ڈھال کر پھر وہ درد کا بھی سبب بنا۔ اعصابیت میں رطوبت جمع ہوتی ہے لیکن اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے، اور اس میں سفیدی ہوتی ہے، اتنا درد، اور جو عضلاتی ہے اس میں تو پانی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو خشکی خشکی ہے۔ تو یہ جو پانی جمع ہوتا ہے جسے پیٹ سے یا کمر سے یا جوڑوں سے، سر سے جو سرنج کے ذریعے کھینچا جاتا ہے یا اس کے دیگر ذرائع ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر سفرا ہو، یہ تحریک ہوتی ہے خودی عضلاتی کو اگلی تحریک میں یعنی خودی اعصابی میں تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ گرمی تری کی وجہ سے وہ جو التہاب ہو گیا ہے یا جس کی وجہ سے یہ رطوبتیں پانی کی صورت میں جمع ہو رہی ہیں، یہ پھر براہ گردہ پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کو دردوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور 60-70% عورتوں کو یہ پانی کی رسولیاں ہوتی ہیں۔ یہ خالصتاً کیس ہوتے ہیں، یہ سفراوی ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک رسولی کی مختلف اقسام ہوتی، ایک ہوتی ہے جو جسے پانی کی تھیلی کہا جاتا ہے، سرے دست آج ہمارا یہ موضوع ہے، اس میں ہلدی، سونف، ملٹھی، دھنیا بہترین ہے، اور اگر اس میں ریون چینی یا ریون کھٹائی بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ میں صبح کے وقت میں میں نسخہ بناتا ہوں، ترفلا ہے، کسی سے پہلے میں کشتہ فولاد ملاتا تھا، اس کے بعد پھر میں نے پتری فولاد ملانا شروع کر دی۔ جب ان چیزوں کی قیمتیں اوپر گئیں تو پھر میں نے کسی سے سبز مناسب مقدار میں ملانا شروع کر دیا۔ پھر فلفل دراز ہے، مجیٹ ہے، لگا لے اگر ایک پاؤ آملہ، 1 پاؤ ہریڑ اور 1 پاؤ بہیڑا ہے تو اس میں 1 چھٹاک جو ہے وہ فلفل دراز اور 1 چھٹاک جو ہے وہ مجیٹ ملاتا ہوں۔ 10 گرام کافی ہوتی ہے، 10 گرام وہ فولاد پتری یا اس کا فولاد کا کشتہ ملاتا ہوں، اور اگر یہ کچی سے سبز ہو تو یہ 10-12 گرام، 15 گرام تک یہ میں شامل کر دیتا ہوں، زیادہ بھی 20 گرام بھی کر دیتا ہوں، کوئی ایسی آفت نہیں آ رہی۔ جتنا یہ زیادہ ہوتا ہے میں مقدار کم کر دیتا ہوں، اس کی دوا کی مقدار کم۔ اس میں جو یہ حکیم مہتاب کا نسخہ تھا، مرحوم اللہ بری کی رحمت فرمائے، ان کا صدقہ جاریہ ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب شاہکار جمیل میں یہ غالباً یہ نقل کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ½ کلو مصری بھی ملا لے، پہلے میں چینی ملایا کرتا تھا، میں نے پھر وہ چھوڑ دی۔ پھر اس میں آپ یہ جو مقدار ہے اس میں 2 کلو
2 کلو دہی ملائیں اور اسے اچھی طرح ملائیں، یہ کالے رنگ کی بن۔ جو صاحب نسخہ تھا وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو آملہ بہیڑا یہ تمام چیزیں ہیں یہ اتنا رگڑو کہ یہ چیزیں اسی دہی میں رگڑی جائیں، لیکن اب بھائی اتنا وقت کہاں ہے، اس میں تو یہ تو 8 دن بھی، خیر ہم تو بھائی پسواتے ہیں ملاتے ہیں اور اسے، یہ کالے رنگ کی گولیاں بنیں گی بالکل کالے رنگ کی۔ اگر آپ ویسے اسے دینا چاہتے ہیں آپ ویسے دے دیں، تو مزید اسے تیز کرنا ہے تو پھر 1 پاؤ انار کے چھلکے آپ اس میں ملا سکتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی آئرن کی یا فولاد کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور بہت سارے ایلیمنٹ ہوتے ہیں، تو میں یہ بھی بعض دفعہ شامل کر لیتا ہوں۔ تو صبح کے وقت میں جو یہ سفراوی مریض ہوتے ہیں جنہیں آپ یرکان کہہ لیں، پیلیا کہہ لیں، اور یا جن کے وجود میں پانی پڑ جاتا ہے، یہ چیز ہو جاتی ہے، دیکھیں ایک حد تک ہے، یہ میں اس حد تک کر رہا ہوں، لیکن جب زیادہ جو ہے نا استسقاء کی صورت پیدا ہو جائے تو پھر فولادی مرکبات دینا ہلاک کرنے والی بات ہوتی ہے، کیونکہ سفرا جو ہوتا ہے اس فولاد کو یا ان اجزاء کو جو فولادی اجزاء ہیں انہیں وہ تحلیل کرتا ہے، انہیں اپنی تیزی کی وجہ سے انہیں کرتا ہے، اور مریض کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، مریض ہلکان ہوتا ہے، ہلاکت تک جا پہنچتا ہے۔ اگر اتنی زیادہ مقدار میں سفرا ہے کہ اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی اور استسقاء کا پانی بہت زیادہ بڑھ گیا، تو پھر یہ فولادی مرکبات استعمال نہ کریں۔ پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ غدی اعصابی ملین جو ہم بناتے ہیں، کالی مرچ اور جوکھار اور کیا اسے شورا کلمی اور اس میں ریوند خطائی، یہ ہم ملاتے ہیں اور اس سے لسی کے ساتھ دہی کے ساتھ وہ دیتے ہیں، اس سے بھی وجود سے سفرا خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر زیادہ سفرا ہے اور وہ کریکٹیکلی صورت پیدا ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ دیں گے۔ صبح کے وقت یہ دیتا ہوں، دوپہر کے وقت ہلدی سونف ملٹھی دیتا ہوں، اور شام کے وقت میں ایک گولی ہے اسے میں اخراجی کہتا ہوں، اس میں نیم کی نبولی، تما اور ریٹھا اور گندک، یہ 4 چیزیں پر انہیں میں پاؤ پاؤ لیتا ہوں، 1 کلو پسوا لیتا ہوں، پھر انہیں جو ہے نا وہ، کیونکہ اکثر قبض، بدہضمی، رکاوٹ جسم میں یہ چیزیں، یہ گولی بہترین قسم کے، میں تقریباً ہر مریض یا ہر دوسرے مریض کو یہ گولیاں میں ضرور دیتا ہوں، انہیں آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جو بندش ہے، جو چیزیں رکی ہوئی ہیں، قبض ہے، بواسیر ہے، یا سفرا رکا ہوا ہے، اب یہ آپ کہیں گے کہ آپ تو بتاتے ہیں کہ مخرج سفرا کچھ اور ہوتا ہے، مخرج سودا کچھ اور ہوتا ہے، مخرج بلغم کچھ اور ہوتا ہے، بہرحال یہ ایک کمبینیشن ہے، آپ اگر اسے کسی قانون پر رکھیں گے تو ممکن ہے کہ بہت سارے اعتراضات ہوں، لیکن میرے تجربات میں بہرحال یہ چیز آ رہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ اب یہ دیکھیں 2 چیزیں، ایک آنکھ کی سرخی تھی، ایک یہ پیٹ کا بڑھا پن تھا اور بے چینی تھی، ہاتھ پاؤں میں سوج آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ جو ہاتھ کا یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے اور پاؤں کا ہوتا ہے، یہاں پر سوج آ جاتی ہے، ویسے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، درد مرد کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ جس اماس کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے عرق غلاب ہے، کاسنی ہے، مکو ہے اور گلقند ہے، یہ چیزیں آپ استعمال کروائیں۔ گلقند 1 چمچ، اس میں تھوڑی سی یعنی 1/4 اس میں سونف ملا لے، چھوٹا چمچ صبح، چھوٹا چمچ شام کو کھائیں، گاجر کا مربع استعمال کریں، یہ سفراوی امراض کے لیے بہترین چیز ہے۔ میرے ساتھ جو زیادہ پریشانی کی صورت پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں مریضوں کو کوئی چیز بتاتا ہوں نا تو انہیں کم قیمت سمجھ کر وہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک جب میں ان سے پیسہ لیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں اب یہ ٹھیک ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے سیانے ہوتے ہیں، مثلا اب جو ہم کتابوں کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، اب یار 200 400 صفحے کی کتاب ہے، اگر ہم اس کی ریکمپوزنگ کرتے ہیں، اسے دوبارہ سے ترتیب دیتے ہیں، ان میں مناسب تصاویر ایڈ کرتے ہیں، وہ چیزیں جو نایاب ہیں ان کی ہم عملی شکل بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں کوئی چیز نوٹ بھی دیتے ہیں، جو چیز سمجھ میں نہ آئے، آج سے 100 سال پہلے اس کی کیا صورت تھی، آج کیا صورت ہے، اگر کوئی
نسخہ بیان ہوا ہے وہ چیز اس نسخے میں شامل ہوئی تھی، آج وہ جوس نہیں مل رہا تو اس کے استعمال اور اس کا نعم البدل کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نا کوئی چیز ایسی کرو کہ کچھ صفحات بھیج دو، ہم دیکھیں گے، پسند آئے گی تو منگا لیں گے۔ اب اور آپ نے وہ چیز بتائی تھی، آپ یوں کر دیں، ایک مریض ہے، میں اسے کیا دوں؟ بھائی مجھے کیا پتا ہے کہ اسے کیا دوں جب میرے سامنے اس کی تشخیص ہی نہیں ہے، جو میرے سامنے مریض ہی نہیں ہے، میں کیا بتا دوں اس کو؟ اب وہ کہتے ہیں جناب اس سے یہ ہے، مریض کہتا ہے مجھے، بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ ہے تو ہزاروں نسخے موجود ہیں، پھر آپ بنا کیوں نہیں لیتے، مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ ایک پراپر انداز ہے کہ آپ قارورہ بھیجیں، آپ اس کو رپلائی کا انتظار کریں، آپ کو اس کی رپلائی آئے گی اور یہ ساری چیزیں ہوگی۔ دوا ہوگی اس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ ہم منگاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ہاں یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ کھا لیتے، 10 دن کھائی، ہاں اب کچھ آرام ہے، 15 دن کھائی، کہتے ہیں اب دوبارہ سے ایسا، یعنی وہ بد پرہیزی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے یار پیسے، کہتا ہے یار مجھے تو آرام ہی نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہم سے پنساری پہلے پیسے لیتا ہے، اس کے بعد ہمیں دوائی دیتا ہے، پھر جو محنت مشقت ہے، ڈاک خرچ ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں تمام احباب سے جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ مجھے فلاں کتاب سے اتنے صفحے بھیج دیں، میں دیکھوں گا پسند آئے گی، بھائی ہم تجارت تھوڑے کر رہے ہیں، ہم نے تو ایک اویئرنیس ہے وہ دے دی ہے، پسند ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم کون سا جو ہے نا اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ضرور ہماری چیزیں، ہماری کتابیں، ہمارے مقالہ جات، ہماری چیزیں، یہ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز بتائی ہے، مثلا اب ایک کل انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کتاب آ جائے گی، الطب القدیم کے نام سے، وہ ڈاکٹر عادل کی کتاب تھی عربی میں، یہ فرعون اور اہرام مصر میں جو طب استعمال ہوتی تھی آج سے 4-5 ہزار سال پہلے، اس نے محنت کر کے وہ چیز کی، ہم نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اب اس نے تو ویسے ہی کر لی، کیونکہ جو مصنفین ہوتے ہیں ان کے سامنے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ وقت کی قلت ہوتی ہے، کچھ وسائل کی قلت ہوتی ہے، کچھ مطلوبہ مواد کے حصول میں دقت آتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیز نہیں کر سکتا۔ پھر آپ جب ہر صفحے کو رنگین بنائیں گے، ہر صفحے کے ساتھ اس کی تصویر دیں گے، اس کی کاسٹ اتنی آ جاتی ہے کہ اس سے مارکیٹ میں بیچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم کیونکہ یہ سب چیز سے ڈیجیٹل ہے، ہم وہ چیزیں، وہ تصاویر لگا سکتے ہیں، اس میں زیادہ ہمارا خرچہ نہیں ہوتا، محنت ہے لیکن اس میں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو ڈیجیٹل انداز میں مل سکتی ہیں، وہ تصاویر، وہ ساری چیزیں۔ ہم یہ جو محنت مشقت کر رہے ہیں یا جو سروس آپ کو مہیا کر رہے ہیں، یہ خدمت آپ کی کر رہے ہیں، تو اس میں 100-200 روپے اتنی بڑی قیمت نہیں ہے۔ آپ 2 سموسے کھائیں تو وہ 100 روپے کے، بلکہ 200 روپے کے بعد دفعہ تو ایک ایک سموسہ 100-100 روپے کا آتا ہے، تو کیا 2 سموسے کی قیمت میں بھی آپ اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، آپ اپنی تحقیق آگے نہیں بڑھا سکتے؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھائی آپ کی اس علمی خدمت سے ہم معذور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جو سفراوی امراض ہیں، میرا اس میں طبی طور پر کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا اس کا لایا عمل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، میں انشاءاللہ اس پر ایک ویڈیو اور بناؤں گا کہ گرمیوں میں ہم جو التہابی امراض ہوتے ہیں ان کے لیے غذائی طور پر ہم کیا تجویز کریں، ان کا کیا جو ہے نا مینو بنائیں، ان کے دسترخوان کو کن چیزوں سے ہم مزین کریں، اور کس انداز میں انہیں نہ تو ہم بھوکا رکھیں اور نہ ہی ان کی خواہشات کو اتنا زیادہ توڑ مروڑ دیں کہ وہ اس وہم میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں تو پرہیز دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں اس کے گھر میں یا اس کے باورچی خانے میں میسر ہے، تو کم از کم 5 چیزیں ہم ایسی بتا دیں کہ جنہیں وہ استعمال کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کھاؤ اور میری دوا کھاؤ بس، ایسا نہیں ہے، بلکہ دوا تو ایک معاون ہے، لیکن یہ ضرورت ضرور ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ جسم ہمارا دوا کے لیے نہیں بنا، لیکن غذا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، دوا نہیں ہے۔ دوا تو ہم بامر مجبوری استعمال کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔